ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں، وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی، لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی۔ اٹھائیں کتابیں پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف۔ ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسینہ، مولا حسین ہماری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، سبحان اللہ۔ حسین المدد۔ دیکھا کہ ایک بندہ ہے، سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ۔ پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا وہی حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں، کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے، اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے۔ 2 محرم مولا حسین کربلا میں۔ اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے، عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت، 2 دن کی حکومتیں، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا، آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی، باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اب بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے، یقین ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد، امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے۔ لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذل جوشن، یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ، اور آج بھی پارسائی حسین کے ساتھ، سبحان اللہ، اور آج کے لپھنگے بھی یزید کے ساتھ۔ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے۔ اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا
کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن لوگوں کو عقل تو آئے, نماز میں درود پڑھتے, نماز کے باہر لڑتے ہیں. یہی وہ بھی کر رہے تھے, نماز کے اندر درود پڑھتے تھے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے. ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے, اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا, ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس, وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو, ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا. اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا, کوئی عزت نہیں ملے گی تیری. انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا, تب تیری عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا, مشیر بھی اچھے چاہیے, غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے, اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے. بہرحال شمر آیا, آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی. بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا. 22,000 کا لشکر ایک طرف, دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ, 72 لوگ, ان میں بچے بھی ہیں, بیمار بھی ہے, 80 سال کا بوڑھا بھی ہے. حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا, علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ. اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے. مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں, آنکھ بند ہو گئی ہے. خواب میں کیا دیکھا, نانا جان تشریف لائے. حسین مایوس ہے میرے بیٹے. اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے. ارشاد و حسین غم نہ کر, کل آ کر ملاقات ہوگی, کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا. آنکھ کھلی, آنکھ سے آنسو آ گئے. ادھم مچی ہوئی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی, 9 محرم ہے, آنے والی شب عاشور ہے, برکت والی رات ہے, رحمت والی رات ہے, اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, تلاوت کرنا چاہتے ہیں, سجدے کرنا چاہتے ہیں, تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات, بدعات, اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے. مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے, اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے. مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں, عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا, اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا, ان سے سوا مشکل ہے. مولا حسین آقا حسین سجدے میں ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, عبادتیں ہو رہی ہے, استغفار ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اللہ اللہ, لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو, تم بھی عبادت میں رات گزارو, تم بھی آہوزاریاں کرو, اپنی اللہ کو مناؤ. اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو, بیٹوں کو, بھتیجوں کو, سب کو جمع کیا, ساتھیوں کو جمع کیا. جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا. فرمایا لوگو, میرے خاندان والوں, میرے دوستوں, میرے بیٹوں, میرے بھتیجوں, میرے بھائیوں, اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں.
अगरचे वो फातिमा की औलाद न थे लेकिन सौतेले भाई थे। हुसैन तेरे सौतेले भाइयों को भी मेरा सलाम हो। वहां सौतेले भाई यूसुफ को कुएं में डालते हैं, तेरे सौतेले भाइयों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तुझसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। सबको जमा किया मौला हुसैन ने, फरमाया वो सामने 22,000 का लश्कर है और वो लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने चिराग बुझा दिया, एक एक आदमी एक एक का हाथ पकड़ ले, यानी जो मेरा साथी है, वो मेरा सहाबी है, वो मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ ले और हाथ पकड़ करके चुपके से खेमे से निकल जाए। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जल्दी से चले जाओ, अपनी जानें न खोना, अपनी जानों पर बन आ गई है, जाओ, सिर्फ वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं जान दे दूंगा, वो ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद चिराग बुझाने के बाद देर तक मौला हुसैन खामोश रहे और उसके बाद जब चिराग जला तो आंसुओं की लड़ियां थी, खैमे में हिचकियां थी। मौला हुसैन ने कहा तुम गए नहीं? कहा हुसैन कैसी बात करते हैं, कल फातिमा को मुंह क्या दिखाएंगे, मौला अली को मुंह क्या दिखाएंगे, यही कहेंगे आपके बेटे को मुसीबत में छोड़कर भाग गए थे। मौला हुसैन हमारे खून में का एक भी कतरा जब तक बाकी है हम आप पर आंच नहीं आने देंगे, हम भागने और जाने वाले लोग नहीं। तुमसे पहले करबला में हमारे लाशें गिरेंगे, तुमसे पहले करबला में हमारी जानें कटेगी, तुमसे पहले करबला में हमारा खून बहेगा। मैं कहता हूं उनके फैसले को सलाम, अगर वो ये फैसला न करते तो शायद माज़अल्लाह आज इतने एहतराम से उनका जिक्र न होता, इस शान से उनके तस्करे न होते। अल्लाह अल्लाह। फिर ये हुआ, मौला हुसैन ने बड़ी दुआएं दी और फिर उसके बाद मौला हुसैन उनके खैमे से निकले और खवातीन के खैमे में गए। सारी सूरत हाल रखी, ज़ैनब बेहोश होकर गिरती है, शेरबानों को कभी संभाला देते हैं, कभी लैला को पकड़ते हैं, कभी सकीना को संभाला देते हैं। अजीब हाल है हुसैन का। इम्तिहान, घर में अलग इम्तिहान, बाहर अलग इम्तिहान। मौला हुसैन अल्लाह अकबर। फिर वो 10वीं सुबह आती है जिसे लोग आशूर 61 हिजरी का दिन कहते हैं। वो खून वाला सूरज, वो खून वाली सुबह, अल्लाह अकबर। जैसे ही करबला की सरजमीन पर सूरज ने, उस खून वाले सूरज ने, उस खून रेज सूरज ने अपना चेहरा निकाला और उफक पर वो जाहिर हुआ, वैसे ही करबला के मैदान में जंग का बगल बजने लगा। मौला हुसैन ने अपने सर पे अमामा सजाया रसूल का और घोड़े पर बैठ करके आप मैदान करबला में गए। करबला के मैदान में जाने के बाद आपने फरमाया, लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूं। जंग करने से पहले मैं सारा किस्सा तमाम करना चाहता हूं, हुज्जत तमाम करना चाहता हूं, मुझे पहचानो, मेरा नसब पहचानो मैं कौन हूं। लोग कहते हैं नसब पे गुरूर नहीं करना चाहिए, बेशक नसब पे गुरूर नहीं होगा, लेकिन जब लोग जान कर अनजान बन जाएं तो सुन्नत हुसैनी है कि मुझे पहचानो। लोगों से कहा हुसैन ने मुझे पहचानो, मैं नबी का नवासा हूं, रूए जमीन पर मेरे सिवा इस वक्त कोई नबी का नवासा नहीं है। लोगों जाके पूछो इब्ने अब्बास से, इब्ने उमर से, इब्ने अबू बकर से, जाके पूछो अबू सईद खुदरी से, जाके पूछो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह से, जाके पूछो उम्मे सलमा से। ये लोग अभी भी रूए जमीन पे मौजूद हैं। क्या मेरे लिए नबी मिंबर से नीचे नहीं आए हैं? क्या मुझे कंधों पे नहीं बिठाया है? क्या हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन नहीं कहा है? क्या मुझे जन्नती जवानों का सरदार और मेरे भाई को नहीं कहा है अरे हम जन्नती जवानों के सरदार हैं? आये तत्हीर हमारे लिए नाजिल हुई, आये मवद्दत हमारे लिए नाजिल हुई। बताओ मैंने किसी का खून किया, मैंने झूठ बोला, मैंने किसी को सताया, मुझ पे क्यों जुल्म करते हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मौला हुसैन की तकरीर इतनी दिल पजीर थी कि वो कूफी थाड़े मार मार के रोने लगे। फरमाया ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, ओ फला बिन फला, क्या तुमने मुझे खुतूत न लिखे थे? तुमने मुझे बुलाया नहीं था? कूफा वालों, मेहमान का यही अंदाज किया जाता है, मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है। ओ कूफा वालों,
تمہاری مہربانی تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو. جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے. ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے, ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا. اس طرح وہ بدبخت بدل گئے, تبدیل ہو گئے, کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی, انہیں مال کی لالچ تھی. شمر العین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے, آواز بند کرو, یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین پاک پلٹ گئے. اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا. وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے. میں منا میں سرا قلب, اپنا علم اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. جنگ شروع ہوئی. اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں. عبداللہ ابن عمیر کلبی, حبیب ابن مظاہر, بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا, حضرت ابن بجلی, اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.